تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ایسے موقع پر جب ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، ادھر آپ نے بھی، آپ کی حکومت نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے. مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو نشان عبرت بنا دینا ہے، اس سے اب مذاکرات نہیں کرنے. تو مذاکرات کے دروازے بند کر دینا یہ مریم صاحبہ کا، نون لیگ کا انڈیویجول فیصلہ ہے، یا یہ آپ کی حکومت کا ماننا ہے کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک تو کسی قسم کی مذاکرات کی کوئی کوشش ہوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیے، مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوا کرتا ہے. 4 سال میں کتنے پہلے مذاکرات ہوئے تھے، کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا، کسی کے ساتھ ایون بیٹھنے کے لیے جو کمیٹیوں کی فارمیشن تھی اس کو بھی بدلی کر دیا گیا تھا. میں یہ صرف اس پہ الزام نہیں دے رہا ہوں، میں یہ دے رہا ہوں کہ ماحول جو ہے نا وہ اس وقت اگر یہ بنا ہوا ہوتا اور اس وقت سے مذاکرات ہوئے ہوتے، اس وقت بھی شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے دشمن جو ہے نا وہ نون لیگ یا باقی پی ڈی ایم نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا ان کی بھی دشمن جو ہے مہنگائی ہے، اور ان کی بھی دشمن جو ہے نا وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، انفیکٹ وہ چیزیں ان سے نبٹنا ہے. تو شاید جو ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ بجائے یہ ڈی ٹریک ہو جاتے، کوئی شاید پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکتے. اس وقت بھی انفیکٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو پھر جو ہے نا ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا دشمن جو ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارا دشمن صرف مہنگائی ہے، یا پاکستان جو ہمارے جو پوری چاہت ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو کس طرح سے ریلیف دی جائے. ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر پبلک کو ریلیف دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہی جو ہے نا ہم دوبارہ آ سکیں گے، ادروائز جو ہے نا وہ ہمارا کوئی اسکوپ نہیں رہے گا، اور اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے. مگر اب نہ یہ ماحول جو عمران خان نے بنایا تھا وہ بھی عمران خان صاحب نے، سن لیجئے، ہاں معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے، عمران خان صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے بارہا کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیجئے، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایک موقع پر تو یہ بھی کہا گیا کہ اسمبلی میں واپس آنا ہوگا تو اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. جی اسی پہ بات سن لیجئے. دیکھیے مذاکرات، دیکھیں پہلے ایک تو ماحول کی بات تھی نا کہ ماحول نہ انہوں نے بنایا اور نہ اس کے بعد آج تک بنا جب یہ آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ مذاکرات کی تاریخ دیجیے. یعنی پہلے ہماری بات مان لیجیے، مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی چیز بنتی ہے نا. یہ کہتے ہیں پہلے وہ چیز بنا لیں، اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے. تو آپ پہلے آ جاتے کہ یہ جی ہم آ گئے، یہ دیکھیے ہم اسمبلی میں آ گئے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، اب آپ اس پہ بات کریے. اور پھر اس مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں بھی طے ہو جاتی اس کے اوپر یقیناً عمل درآمد ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن، ارلی الیکشن یا لیٹ الیکشن ان ٹائم، لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے بعد کا الیکشن، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انفیکٹ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے فیئر اور فری الیکشن ہے. فیئر اور فری الیکشن پہ مذاکرات ہونے چاہیے. ٹائمنگ مہینہ 2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جو ہے اس حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اگلا بجٹ دے، اگلے بجٹ میں عوام کو ریلیف دے اور اس کے بعد الیکشن میں جائے. یہ عمران خان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک نہیں 100 لانگ مارچ کر لے، یہ نہیں ہوگا. جتنا مرضی کر لیجئے. ان کے پاس 2 چیزوں کی ٹائمنگ اہم ہے. ایک تو یہ کہ ٹائمنگ کہ وہ ہم لوگوں کو، عوام کو، لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف نہ دے پائیں، یہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ جتنا جو خراب ہونا تھا وہ خراب ہو چکا، اب معاملات اچھے کی طرف چل پڑے. اور دوسرا ایک اپائنٹمنٹ کی ٹائمنگ اہم ہے. یہ دو چیزوں کو وہ جو ہے وہ خراب کرنے کے در پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ انہوں نے یہ کھڑا کیا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی، بر وقت ہوں گی، دستور کے مطابق ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں پبلک کو ریلیف بھی ملے گی.